الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے اگر وہ لوگ ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی تم صحابہ ایمان لائے ہو جس وقت قرآن اتر رہا تھا وہ اس کے مخاطب تھے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے. اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا ہے کہ ایمان، اللہ پہ ایمان لانا، اس کو بیان کیا اور اس کی تشریح میں ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان پہ جم جانا اس کے کیا فوائد ہیں، اس کو پچھلی نشست میں آپ نے سنا ہے. اب ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کے لیے کوئی معیار ہو. فرمایا ایمان کے لیے معیار صحابہ کرام کا ایمان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، تو صحابہ کرام بھی مومن تھے، لیکن ایمان کا ایک معیار ہوتا ہے. جیسے کارخانے میں یا فیکٹری میں کارخانے میں گاڑی بنتی ہے تو پہلے ایک معیار بنتا ہے، پھر اس معیار کے مطابق ساری کاپیاں ہوتی ہیں کہ اس کے مطابق بنانا ہے. ایک چیز معیار بنتی ہے، ایک کپڑا بنانا ہے، آپ نے سلائی کرنی ہے، اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ نے سلائی کرنی ہے. تو فرمایا کہ اگر صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے، اگر ان جیسا ایمان ہوگا تو انسان کامیاب ترین انسان ہوگا. اور ان کے ایمان جیسا بنانے کی کوشش کرنا یہ ہر ایمان والوں کو چاہیے، ہر ایمان والے کو چاہیے، کیونکہ معیار ہے نا، بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے معیار رکھ دیا تاکہ بعد میں آنے والے ان کو پتہ ہو کہ ایمان کس طرح کا ہو. تو فرمایا ایمان تو ایسا ہو جیسے صحابہ کا تھا. اب ویسی کوشش کریں، اس کے مطابق ان کے جتنے قریب جاتا جائے گا ایمان کی کیفیات میں تو انسان کامیابی کی طرف بڑھتا جائے گا. اس لیے اللہ نے معیار بنایا. اور ایمان صحابہ کا، فرمایا وہ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ایمان تھا. ایمان ہم بھی کہتے ہیں مومن ہیں، صحابہ بھی مومن تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچائی اور دین کے ساتھ سچی وفاداری جس درجے کی صحابہ کی تھی وہ معیار ہیں. چنانچہ آپ ایک واقعے میں دیکھ لیں کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچائی کتنی اور دین کے ساتھ وفاداری کتنی ہے. مکہ کے اندر جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور ہجرت کا حکم ہونا ہے، اور مسلمانوں کی ایک تعداد کافی مقدار میں مدینہ چلی گئی تھی، تھوڑے تھوڑے کر کے مدینہ چلے گئے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار میں تھے. جب اللہ کا حکم آیا تب آپ نے ہجرت کی، کیونکہ پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو آپ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے، جب حکم ملنا تھا تب آپ نے ہجرت کرنی تھی. صحابہ کی بڑی تعداد ہجرت کر گئی تھی. تو اب اس میں ابو بکر صدیق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مزاج کو بھی سمجھنے والے اور دین کے مزاج کو بھی سب زیادہ سمجھنے والے تھے. وہ سمجھ چکے تھے کہ اب ہجرت ہونی ہے. حدیث پاک میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں تشریف لے گئے، اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں. اب یہ جو ہجرت کا منظر تھا
یہ بہت مشکل حالات تھے. مشکل اتنے حالات تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بدلے میں 100 اونٹوں کا انعام مقرر ہو گیا تھا. بہت بڑا انعام تھا آپ کی جان کے بدلے میں. اور آپ معاذ اللہ آپ کے قتل کے در پہ گھوڑوں پہ لوگ سوار ہو کے ہر طرف پھیل گئے, بڑی تعداد میں پھیل گئے. اب مکہ تو ایک ہی شہر تھا, اس وقت چھوٹا تھا, اور راستے بھی جب گھوڑوں پہ لوگ سوار آگے پیچھے دوڑ دوڑ کے پھیل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے, تو انسانی سوچ یہ بتاتی ہے کہ ایسی صورت میں آدمی بچ نہیں سکتا. ایسی صورت میں آدمی بچ نہیں سکتا, اس کی جان جاتی جاتی ہے, اس کی جان جاتی جاتی ہے. کہ مکہ شہر بھی بہت چھوٹا اور آپ مکہ ہی میں ہیں اور اتنا بڑا انعام مقرر ہو گیا, اور جو دشمن تھے ہر ایک انعام لینے کے لالچ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے مسلح ہو کے ہر طرف مکہ اور مکہ کے ارد گرد پھیل گئے. اس صورت میں کوئی سمجھتا ہے کہ وہ آدمی بچ سکتا ہے جس کے لیے کوئی انعام ایسا مقرر ہو گیا ہو؟ اب ہیں ہی مکہ میں, مکہ بڑا شہر بھی نہیں, اور سب کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہ رہے ہیں, یہ چیز سب کو معلوم ہے. اب ایسی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا, یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی جان 100% جائے گی, 100% جانا. جب آپ کے قتل کا جب انہوں نے فیصلہ کر لیا معاذ اللہ, اور آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا, تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں, یعنی حالات یہ ہیں, مخالفت کے یہ حالات ہیں, شدید ترین مخالفت چل رہی ہے, بڑھتی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے, اور یہ کیا خوش نصیب ساتھی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اسلام اور مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے. کیا خوش نصیب آدمی تھے, کیا خوش نصیب آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں آتے دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ کوئی خاص پریشانی کی بات ہے, کیونکہ عرب میں اس وقت میں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے. ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے تشریف آوری ہوئی, تو آپ نے فرمایا قد اذن لی فی الخروج, اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا. اب جب آپ نے فرمایا تو ابوبکر صدیق نے عرض کی فالصحبۃ بأبی انت و امی یا رسول اللہ, میرا باپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ, مجھے اپنے ساتھ رکھیں, میری درخواست ہے. یعنی اس موقع پہ ساتھ ہونے کی درخواست, 100% اپنی جان کو ہلاک میں ڈالنا ہے, ہلاکت میں ڈالنا ہے اتنے مشکل ترین وقت میں, اور اس کو اور ساتھ والے کو پتہ ہوگا کہ اتنے مشکل ترین حالات آنے ہیں. یا رسول اللہ مجھے ساتھ رکھیں, درخواست ہے, التجا ہے. دیکھیں یہ اسلام کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے سچے لوگ ہیں, اور ان کی سچائی انتہا درجے پہ پہنچی گئی. آج ہم بھی مسلمان ہیں نا, اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کا یا تکلیف اٹھانے کی بات آئے ہم کہتے ہیں جی بس ہم کمزور مسلمان ہیں, ہمارے لیے دعا کریں, ایسے کہتے ہیں نا, ہمارے لیے دعا کریں. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے, دعا کا کہتے ہیں, لیکن چونکہ ہماری ابھی کیفیت بہت پیچھے ہے, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے لیے قربانی کوئی اور دے دے اور اس قربانی کا پھل ہم کھا لیں. جب اسلام کے حالات اچھے ہو جائیں, مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں تو فائدہ ہم اٹھا لیں, لیکن قربانی کوئی اور دے لیں. صحابہ کرام ان کی کیفیت تھی کہ قربانی میں دوں, میری جان مال ہر چیز قربان ہو جائے. بس یہ تھوڑی سی ایک جھلک ہے, باقی فرق تو بہت زیادہ ہے. تو ان کا ایمان اس درجے پہ تھا, ان کا اللہ نے اس ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ وہ معیار ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے ساتھ رکھیں. آپ نے فرمایا نعم بالکل ابوبکر تمہیں ساتھ رکھوں گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ نے ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہجرت کے سفر میں, تو میں نے دیکھا میرے والد رو رہے ہیں,
ابھی عائشہ صدیقہ چھوٹی تھی، میں نے دیکھا میرے والد رو رہے ہیں، اور مجھے اس دن پتہ چلا کہ کوئی شخص خوشی کی انتہا جب ہوتی ہے تو کیسے روتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے۔ خوشی کی انتہا تھی، اتنی خوشی کہ مجھے اس عمل کے لیے قبول کر لیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے مجھے منظوری مل گئی، جہاں 100% جان اور مال ہر چیز کا خطرہ ہی خطرہ ہے، اور اس پہ خوش ہو رہے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی خوشی ہوئی۔ یہ ہے وہ ایمان کی کیفیات صحابہ کرام کی۔ تو اور عرض کی یا رسول اللہ، چونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جاننے والے تھے، اسلام کے مزاج کو سب سے زیادہ جاننے والے وہ اگر صدیق ہیں، ہر وقت ساتھ رہنے والے، ان کو پہلے سے یہ اندازہ ہو گیا تھا ابھی ہجرت ہونی ہے۔ تو یا رسول اللہ، میں نے ایک عرصے سے 2 اونٹیاں رکھی ہوئی ہیں اسی مقصد کے لیے، اور ان اونٹیوں کو میں چارہ ڈال رہا ہوں، ان کو تیار کر رکھا ہے، کس پہ ہجرت کریں گے، ایک آپ کے لیے رکھی ہے اور ایک اپنے لیے رکھی ہے۔ پہلے سے تیاری، پہلے سے تیاری، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان صحابہ جیسا لاؤ گے، یہ صحابہ کا ایمان کامیاب ترین ایمان والے ہیں، یہ معیار ہے، یہ معیار ہے۔ اس معیار کے جتنا قریب جائیں گے اتنے کامیاب ہوں گے، معیار اللہ نے سیٹ کر دیا ہے۔ فقد اہتدوا، ہدایت پائیں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی کا راستہ بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے، ہدایت کا مطلب ہے دنیا کی کامیابی کا راستہ اور آخرت کی کامیابی کا راستہ۔ صحابہ کا ایمان اس کے لیے معیار ہے۔ اب دنیا کی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری جو صحابہ کے ایمان کی وجہ سے ان کو نصیب ہوئی، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی شکر گزاری ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی شکر گزاری دونوں ایک چیزیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری اور اللہ کی شکر گزاری دونوں ایک چیزیں ہیں۔ شکر گزاری اور اطاعت دونوں ایک ہیں۔ اطاعت کر رہا ہے تو یہ شکر گزاری کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری ہی اس کی شکر گزاری ہے۔ اللہ کی فرما برداری کیوں کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کیوں کرنی ہے، یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس مالک نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، اور جس نے میرے باپ اور آپ سب کے باپ دادا کو پیدا کیا، اور جس نے سارے نظام کائنات کو بنایا، اور جس کے حکم سے میرا اور آپ کا سارا نظام چل رہا ہے، اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، شکر اسی کا کرنا ہے تو کامیابی ہوگی۔ کیونکہ جب ہے ہی اسی کے ہاتھ میں، جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر اسی کا شکر کرنا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے تو کام بنے گا۔ جب کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، میرا اور آپ کا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کے حکم و اختیار میں ہے، تو ہدایت اور دانائی یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کریں، اسی کی شکر گزاری کریں، تو دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں۔ تو فرما برداری حقیقت میں شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری سے کیا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں دنیا کی ہر نعمت بڑھ جائے، ہر آدمی چاہتا ہے نا، جتنی چیزیں ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں، بہت نعمتیں۔ آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ آپ کے بھوکے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ امن سے بیٹھے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں، شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ ہر نعمت میں انسان چاہتا ہے کہ اضافہ ہو، چاہتا ہے کہ نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت میں اضافہ ہو۔ اب اضافہ کیسے ہوگا؟ اضافہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لئن عزت کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، امن کی نعمت ہے، رزق کی نعمت ہے، زندگی کی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں ہر نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ نعمت میں اضافہ چاہیے، میرا شکر ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ناشکری کرو گے تو عذاب سخت ہے۔ تو شکر کرو گے، نعمت میں اضافہ کرو گے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری شکر ہے، اللہ کے فرمانبرداری شکر۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضُ لَكُمْ،
شکر کرو گے، اس کی فرمانبرداری کرو گے، وہ راضی ہوگا. تو جو اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے وہ شکر کر رہا ہے تو اس سے نعمت بڑھتی ہے، اور نافرمانی سے ناشکری ہے، اور ناشکری سے نعمت جاتی ہے. اس کی مثال موجود ہے قرآن پاک میں. قوم سبا کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ معیشت دی تھی، بہت اعلیٰ ماحول دیا تھا، اور یہ یمن کے اندر تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے قوم سبا تھی، اور یہ یمن کے اندر قوم تھی اور آباد تھی، اور ان کی بہت زبردست باغات تھے. ایسے باغات تھے کہ ان باغات میں بڑے خوشبودار درخت بھی تھے، اور بڑا پرسرور ماحول تھا پوری بستی کا، پورے علاقے کا. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر ساحل سے کوئی مسافر اترتا تھا اس بستی کی طرف تو دور سے باغات کی خوشبوئیں آتی، اس کے ناک میں آتی، اور اس کے اندر وہ مسرور ہو جاتا تھا. اتنی زبردست ان کا ماحول تھا. اور ان کی اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو اتنا اچھا رکھا ہوا تھا کہ مورخین لکھا ہے کہ مچھر اور مکھی بھی نہیں رہتا تھا وہاں پہ. اتنی ان کی انوائرمنٹ زبردست تھی، شاندار تھی انوائرمنٹ. موذی چیزیں بھی نہیں رہتی تھی، شاندار انوائرمنٹ تھی. ایسی معیشت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، واشکروا لہ، اس کا شکر کرو. شکر کیسے ہے؟ اس کی فرمانبرداری. شکر کیسے؟ اس کی فرمانبرداری. بلدۃ طیبۃ، اللہ فرما رہے ہیں بڑی پاکیزہ بستی ہے، یعنی بڑی راحت والی، بڑا سکون ہے، ماحول بڑا سکون میں، اس کی انوائرمنٹ ہی بہت اچھی ہے. فرمایا ایسے کرو رب غفور، اور رب معاف کرنے والا. رب معاف کرنے والا کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم اس کی فرمانبرداری کی ٹھان لو گے کہ میں نے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، چل پڑو گے. ہو سکتا ہے انسان ہو فرمانبرداری کا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، فرمانبرداری کے لیے چل پڑے، لیکن کبھی پھسل بھی سکتے ہو، کبھی ڈگمگا بھی سکتے ہو. رب غفور، رب معاف کرنے والا ہے. تم نے فرمانبرداری کا عزم کر لیا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے. فاعرضوا، انہوں نے نافرمانی کی. فرسلنا، پیغمبر گئے، انہوں نے یہ بات سمجھائی جو اللہ نے بتائی یہاں پہ. فرسلنا علیہم سیل العریم وبدلناہم بجنتہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من سدر قلیل. اللہ تعالیٰ نے ان کے عمدہ باغات کو سیلاب بھیجا، اور ایسا سیلاب آیا کہ سارے باغات ختم ہو گئے، اور صرف جھاڑ جنکار، صرف جنگلی کڑوے قسم کے پودے جو خضرو پودے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رہ گئے. عمدہ باغات سب ختم ہو گئے، معیشت ختم ہو گئی. کیوں ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، انہوں نے جب میری ناشکری کی میں نے ان کو ایسا بدل دیا. والنجازی الا الکفور، اور جو بھی ناشکری کرتا ہے اس کو ایسا ہی کرتا ہوں میں. کیا ناشکری کی تھی؟ شرک شروع کیا تھا. قوم کیا کر رہی تھی؟ شرک کر رہی تھی. شرک کر رہی تھی. شرک سب سے بڑی ناشکری ہے. شرک یہ ہے کہ جب نعمت اللہ کے سوا کسی اور سے سمجھے، یا اس نعمت دینے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھے. تو جب انسان شرک کرتا ہے تو شکر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. شکر تبھی کرے گا جب نعمت صرف اسی سے سمجھے گا کہ نعمت صرف اللہ نے دی اور کسی نے نہیں دی، اس نعمت دینے میں کوئی شریک نہیں ہے. جب وہی دینے والا ہے پھر اس کا شکر کرے گا، اور جب کہے گا کہ وہ بھی ہے اور کسی اور نے بھی دی ہے پھر اس کا شکر نہیں کرے گا. تو شرک جو ہے شکر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، ناشکری کی جڑ ہے. جو شرک کرنے والا ہے وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرے گا، وہ اوروں کی طرف نسبت کرے گا. تو ہمیں جب انہوں نے ناشکری کی ہم نے ان کو یہ سزا دی. وَالنُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ، جو بھی ناشکری کرتا ہے ان کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں. نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ کی ناشکری کرنے سے نعمتیں چھنتی ہیں اور شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. شکر گزاری کیا؟ فرما برداری. دوسرا اس میں واقعہ سورہ قلم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَالنُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ. اسی طرح ہر ناشکری کو ہم کرتے ہیں
سزا ملتی ہے. حل نجازی الا الکفور, ناشکری کی سزا ملتی ہے. سورہ قلم فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم نے ان کو مال دولت دے رکھا ہے جیسے کہ ان جنت والوں کو, باغ والوں کو, یعنی ہم نے آزمایا. باغ والوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لیکن ان کو بھی ہم نے دیا, یعنی جس کے پاس بھی جو نعمت ہے اللہ اس کو آزما رہا ہے. انا بلوناہم, ہم آزمایا, ہم نے جیسے آزمایا باغ والوں کو, اللہ آزماتا ہے. کس طرح؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کبھی اچھے حالات لاتا ہے تو بھی آزماتا ہے, شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کبھی برے حالات لاتا ہے تو بھی آزماتا ہے کہ میری طرف رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا, توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, صبر کرتا ہے, واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. لعلہم یرجعون, میری طرف رجوع کرو, مقصود یہ ہے کہ میری طرف آؤ. حالات تمہارے جو بھی ہوں اس لیے لاتا ہوں میری طرف آؤ. تو کیا ہے؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. باغ تھا, باپ نے باغ لگایا اور بڑا پھل دیتا تھا, لیکن باپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس دن پھل کی کٹائی ہوتی تھی تو علاقے کے جتنے غریب لوگ تھے وہ آ جاتے تھے اور ان کو بھی پھل دیتا تھا. علاقے کے غریب لوگ آ جاتے تھے, پھل جب کٹتا تھا وہ آ جاتے تھے, ان کو بھی پھل دیتا تھا. تو باپ مر گیا تو بیٹے ذرا زیادہ سیانے نکلے, وہ کہنے لگے, یعنی آج کل کی زبان میں بیٹے ذرا زیادہ سیانے نکلے. انہوں نے کہا باپ جو ہے نا بڑا ناسمجھ تھا, اتنا سارا پھل غریب مسکین لے جاتے ہیں, اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے غریب مسکینوں کو پھل نہیں دینا, دن کے وقت پھل نہیں کاٹنا, صبح جانا ہے پھل کاٹ لینا ہے صبح, تاکہ کوئی غریب مسکین آئے سارا پھل کاٹ کے اپنے گھر لے آنا ہے. کیونکہ ان بچوں نے جدید اکنامکس پڑھی ہوئی تھی. جدید اکنامکس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سودی ذہنیت کہ سارا کچھ اپنے جیب میں ڈالو, غریب مسکین کا کوئی نہیں فائدہ نہیں ہوتا, اس سے مال نہیں بڑھتا, مال بڑھتا ہے اپنے پاس, ارننگ, کمائی, غریب کو چوسو, اس سے ترقی ہوتی ہے. یہ جدید اکنامکس, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میرا مقصد ہے, اور کچھ اور اسے کوئی مقصد نہیں, یعنی یہ ذہنیت ہے. تو بچوں کی یہ ذہنیت تھی کہ یہ باپ جو دار سارا دے رہا ہے نا, یہ ناسمجھی ہے, یہ پھل سارا ہم لے لیں تو اچھا ہے, یہ پھل بہت سارا غریبوں کے پاس چلا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا صبح کاٹنا ہے, ولا یستثنون, اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ پہ یقین ہی نہیں تھا, اللہ کی ذات پہ توجہ نہیں تھی, کیونکہ ہم نے خود ہی کرنا ہے, ہم ہی کرتے ہیں. جدید ذہن کیا ہے؟ جدید ذہن یہی ہے کہ اللہ نہیں کرتا, انسان ہی کرتا ہے, جبکہ اللہ ہی کرتا ہے, انسان کو اختیار دیا ہوا ہے, اور انسان جو اچھا اور برا کرتا ہے اس پہ بدلہ ملتا ہے, اچھے پہ بدلہ ملتا ہے, برے پہ بھی بدلہ ملتا ہے, اچھا برا. تو ان کا کیا ذہن تھا؟ کرنے والے خود ہی ہم, جب خود ہی ہیں تو پھر غریبوں کو کیا دینا ہے؟ انشاءاللہ بھی نہیں کہا. اب رات کو سو گئے, طے ہوا کہ آج صبح سویرے جا کے سارا پھل کاٹنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون, اللہ نے رات کو ایک آگ بھیجی اور سارا کے سارا باغ جل کے ختم ہو گیا. فاصبحت کالصریم, ختم ہو گیا. اب صبح اٹھے, انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین, جلدی چلو باغ جانا ہے, اگر تم نے پھل کاٹ کے سارا گھر لانا ہے تو آج صبح سویرے پہنچو ادھر, پھل کاٹ کے سارا لے آؤ. فانطلقوا وهم يتخافتون, اور جب جا رہے تھے سارے بھائی تو کہنے لگے آہستہ آہستہ, اللہ يدخلنها اليوم عليك مسکین, آج کوئی غریب نہیں آئے گا, کسی غریب کو نہیں آنے دینا, سارا پھل ہم لائیں گے. کیا ہوا؟ فلما رأوا قالوا انا لضالون, اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ رات کو ہم نے آگ بھیجی اور وہ سارا باغ جل چکا تھا. جب وہاں گئے انا لضالون, کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے, شاید کسی اور جگہ آ گئے. پھر ذرا غور سے دائیں بائیں دیکھا تو کہنے لگے نہیں, یہ تو اپنا ہی باغ ہے, کسی اور جگہ نہیں آئے. تو کیا کہنے لگے؟ بل نحن محرومون, یار ہماری بیڈ لک ہے. ہاں, یعنی یہ گڈ لک اور بیڈ لک پہ چلے گئے, اللہ کی طرف توجہ ابھی بھی نہیں جا رہی.
ابھی بھی گڈ لک اور بیڈ لک پہ چلے گئے. قسمت اچھی اور بری بنانے والا اللہ ہے. تو ان میں سے قال ابسطہم، ان میں سے ایک جو بھائی تھا نا وہ کہنے لگا، اس کو ذرا سمجھدار تھا، اس نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ ایسے مت کرو، یہ تمہاری سوچ غلط ہے کہ غریب و مسکینوں کو جو باپ دیتا تھا اس میں بڑا فائدہ ہے، اور یہ تمہاری سوچ غلط ہے کہ ساری کاٹ کے لاؤ گے. لیکن وہ بات بھائیوں نے نہیں مانی، وہ بھی پھر ساروں کے ساتھ ہو کے آ گیا. تو اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ اللہ کی مانو اور اس کی فرمانبرداری کرو، ایسے مت کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پھر سمجھ میں آئی کہ ہم تو بڑا ظلم کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کذالک العذاب. یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ ناشکری ہے نا. ہر چیز کا شکر ہے. مال کی نعمت کا کیا شکر ہے؟ مال کی نعمت کا ایک شکر یہ ہے کہ اس مال کو غربا، مساکین، حاجت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور ایک شکر یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کیا جائے. یہ دونوں شکر ہیں. تو انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے ختم کر دیا. اور یہ بات طے ہے، خود بتایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہاں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو دیا جائے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور غریب و مسکین کو نہ دیا جائے اللہ اس نظام معیشت کو نیچے لے جاتا ہے. جس نظام معیشت میں غریب و مسکینوں کا خیال نہیں ہوتا، صرف مالدار اپنا خیال کرتا ہے، جیسا کہ سودی نظام معیشت ہے، اس نظام معیشت کو اللہ نیچے لے جاتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کذالک العذاب، یہ دنیا کا عذاب ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. تو اس کا کیا، اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے دنیا میں نعمتوں چھن جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور اللہ کی فرمانبرداری سے شکر ہوتا ہے، اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے. اب ایک اور دلیل لیتا ہوں. امام ابن ماجہ نے روایت کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر المہاجرین خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ان 5 چیزوں میں مبتلا نہ کرے، یعنی ان 5 چیزوں میں تم نہ پڑھو، اللہ سے مانگو. انسان پڑھتا تو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، تو اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ان 5 برے کاموں میں مت ڈالے، تم ان 5 برے کاموں میں مت جاؤ. انسان جب بدعملی کرتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف دھکیلا جاتا ہے آگے. تو اللہ سے مانگو کہ ان 5 برے عملوں سے بچ جاؤ. ان 5 برے عملوں کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. یہ 5 برے عمل، ان کے برے نتائج دنیا میں بتائے ہیں، ان کے برے نتائج دنیا میں بتائے ہیں، اور یہ 5 برے عمل اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اور ان کے برے نتائج دنیا میں بتائیں. پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا یہ بتایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم. جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو کیا سزا ہوتا ہے؟ بے حیائی پھیل جانا، عام ہو جانا. آج ہم دیکھ رہے ہیں بے حیائی کی کئی صورتیں ہیں، اور اتنی عام ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا چھوڑ دیا. آج سے 50 سال پہلے والا اگر جو مسلمان دنیا سے چلا گیا وہ حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کو ان کو کیا ہو گیا. اب ہم نے ان بے حیائی کی چیزوں کو ہلکا لینا شروع کر دیا، ایک عادت بن گئی ہے، برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. بے شمار طریقوں سے بے حیائی آ رہی ہے سامنے، تفریح کے اور بے شمار فیشن کے نام سے، تجارت کے نام سے، وغیرہ وغیرہ، معاشرت کے نام سے، بے انتہا ہر طرح سے. فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ بے حیائی سامنے ہونے لگ جاتی ہے. بے حیائی جب انسان اس کا عیب نکل جائے نا، پھر سامنے ہوتی ہے، پھر کھل کے ہوتی ہے، پھر کھل کے بات کرتے ہیں لوگ اس پہ لوگوں سے واہ لیتے ہیں، بے حیائی کی چیزوں پہ واہ لیتے ہیں، داد لیتے ہیں. فرمایا جب بے حیائی پھیل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ اعلانیہ قوم کرتی ہے، اللہ ان میں وبائی امراض ڈال لیتے ہیں. طاعون اور وبائی امراض، طاعون وبائی مرض ہیں. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، اللہ ان میں ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے جو ان کے باپ دادا میں نہیں تھی. وہ بیماریاں آ جاتی ہیں جو باپ دادا میں نہیں تھی.
عمومی جب گناہ ہوتا ہے تو سزا عمومی ہوتی ہے، سزا عمومی ہوتی ہے۔ دوسرا گناہ لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، جب قوم ناپ تول میں کمی کر دیتی ہے، ناپ تول میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں کہ ترازو میں کمی ہو، ناپ تول میں کمی کے کئی طریقے ہیں کہ پیسے پورے وصول کیے جائیں، چیز بنائی جائے، چیز ناقص بنائی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں ناقص بن رہی ہیں۔ 20 سال پہلے جو چیزیں تھیں پائیدار تھیں، 50 سال پہلے چیزیں تھیں اور پائیدار تھیں، روز بروز چیزیں ناقص بن رہی ہیں اور پیسے اتنے ہی پیسے زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ کمی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قحط میں کیا مطلب ہے؟ گرانی ہو جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے کہ پیسے ہوتے ہیں لیکن چیز لوگ خرید نہیں سکتے، یہ قحط ہے۔ وشدت المؤنہ، حالات کی سختی ہو جاتی ہے، حالات کی سختی، رکاوٹیں، پریشانیاں، ایسی رکاوٹیں، شرائط، پابندیاں، وجور السلطان علیہم، اور حکمرانوں کا ظلم، یعنی حکمرانوں کی ظالمانہ پالیسیاں آ جاتی ہیں، حکمرانوں کی ظالمانہ پالیسیاں بنتی ہیں جس سے قوم کو فائدہ نہیں ہوتا، قوم مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب وہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہو تو کبھی بارش نہ اترے، چوپایوں کی وجہ سے اترتی ہے، تو جب بارش کا موسم ہوتا ہے بارش نہیں ہوتی، اور ویسے سیلاب آ جاتے ہیں، جیسے سیلاب بھی اللہ کا عذاب ہے، بہت بارش ہوتی ہے سیلاب آ جائے، جیسے آپ نے ابھی سنا قوم سبا پہ سیلاب آیا، پانی بہت آ گیا، چیزیں بہنے لگ گئیں، خراب ہو گئیں، یہ بھی عذاب ہے۔ وقت پہ بارش نہ ہو، یہ عذاب ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عُدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے، اللہ سے عہد ہے، اس کے رسول سے عہد ہے، اس کی فرمانبرداری ہے، ان کی اطاعت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ دشمن ان کے مال و متاع کو لے لیتے ہیں ان سے۔ اب اس کو جدید تشریح میں آپ جتنی آج کے حالات میں دیکھ لیں کہ مسلمانوں پہ دوسرے ہی مسلط ہیں، اور مسلمان اپنا مال مجموعی حیثیت سے آپ دیکھ لیں دوسروں کو ہی دے رہے ہیں، ان کے مال دوسروں کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ یا آپ بہت غور سے دیکھ لیں گے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، خواہ کوئی بھی ملک ہو، عمومی کیفیات یہی ہو گئی ہیں، تو ان کے مال دوسروں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سزا کس بات کی ہے؟ اللہ اور رسول کا حد توڑا ہے، حکمران بھی توڑتے ہیں اور محکوم بھی توڑتے ہیں، عوام بھی توڑتے ہیں، تو اس کی سزا ملتی ہے کہ ان کے مال دوسروں کے پاس جاتے ہیں، یہ جو کچھ دے رہے ہیں یہ مال دوسرے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ عز وجل ویتخیروا فیما انزل اللہ، جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب پہ فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، ان کی اسمبلیوں میں غیر اسلامی قانون پاس ہوتے ہیں اور اسلام کے حکم پہ عمل نہیں ہوتا، اسلام کے حکم لاگو نہیں آتے اور اسلام کو حکموں کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، تو سزا کیا ملتی ہے؟ فَمَا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ان میں لڑائی پیدا کر دیتے ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، پارٹیوں کی صورت میں اور عصبیت کی صورت میں، فرقوں کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں، ان میں آپس میں لڑائیاں، ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے، ملک کے اندر لڑائیاں ہیں، خانہ جنگیاں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ 5 چیزیں اللہ کی نافرمانیوں کی ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ کی فرمانبرداری شکر ہے، اور جب شکر ہوگا تو نعمت بڑھے گی، اور جب اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ناشکری ہے، اور ناشکری کرے گا تو نعمت کم ہوگی۔ اور فرمانبرداری کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنون، اگر اللہ سے ڈرے گا اور نیکی کا رستہ اللہ اور مخلوق کے ساتھ معاملات کو اچھے کر لے گا، ان اللہ مع اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایک فرد کرے گا تو اللہ اس فرد کے ساتھ ہو جائے گا، قوم کرے گا تو اللہ پوری قوم کے ساتھ ہو جائے گا۔ جب اللہ ساتھ ہو گیا تو اس کی مدد بھی ساتھ ہے، اس کی نصرت بھی ساتھ ہے، تو پھر کوئی ناکامی آئے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق